میں بات کروں گی اسی پر مجھے جوائن کر رہے ہیں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. آپ کو کہہ سکتے ہیں تحریک انصاف کے رہنما, آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی آپ تحریک انصاف کا حصہ ہیں فواد؟ ایک تو آپ نے اتنا اچھا انٹرو دیا ہے کہ دل ہی نہیں کر رہا کہ کوئی اس میں بندہ ایک لفظ بھی ایڈ کرے. پورا پروگرام ہی آپ نے اپنے انٹرو میں مفصل اتنا اچھا کر دیا ہے, ٹو بی فیئر ود. اور جس طرح سے آپ نے پورا بیان کیا ہے, کم ہی, میں تو اتنے سالوں سے آ رہا ہوں ٹی وی پہ, بٹ آئی مسٹ سے دس از ون آف دا بیسٹ انٹرو آئی ہیو ایور ہرڈ. ساری ہی چیزیں آپ نے جو ہیں اس کو ایک کوزے میں بند کر دیا. دیکھیں شازیہ, بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا تو ظاہر ہے کہ اس لیے میں حصہ ہوں کہ اگر میں پی ٹی آئی کا حصہ نہ ہوتا تو آج میں فیڈرل منسٹر ہوتا اور میں آپ کے پروگرام میں آ کے یہ ساری باتیں جو ہے دوسری طرف سے کر رہا ہوتا. اور تحریک انصاف سے وابستگی اور عمران خان سے ہی محبت کا جو ہمارا تعلق ہے, اسی وجہ سے تو تقریباً دیکھیں 6-7 سال میں پہلے جو ہے وہ جیل کاٹ کے آیا ہوں. 47 اس وقت کیسز ہیں. صبح گاڑی پہ بیٹھتے ہیں اور عدالتوں کے چکر شروع ہو جاتے ہیں, ایک سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے, بس اسی میں لگے ہوئے. اور یہ اس کے علاوہ تو اور کوئی وجہ نہیں ہے نا. جو کیسز کی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ سب جو لوگ کور کر رہے ہیں, جو چونکہ آپ کو بھی ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کہیں باہر نہیں چلے گئے بہت سے اور لوگوں کی طرح جو باہر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. آپ یہاں پہ آپ نے ایک ایک چیز دیکھی ہے, اور چونکہ آپ لاہور میں تھی, آپ نے تو بڑے قریب سے دیکھا ہے جس طریقے کی بربریت اور فسطائیت کا سامنا تحریک انصاف نے کیا, تحریک انصاف کی خواتین نے کیا, فیملیز نے کیا. اور اب بھی ایک سرفروشوں کی آئی وڈ سے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ آج بھی جیلوں میں پابند سلاسل ہے. آج جو صنم جاوید کے ساتھ آج ہوا کہ ہائی کورٹ نے کیا اس کو, تو اس لیے ظاہر ہے پی ٹی آئی کے علاوہ تو کوئی اور ہمارا تعلق نہیں ہے. اور جو آپ نے جس طرح سے بات کی ہے کہ یہ عمران خان کا جادو ہے جو اس وقت سر چڑھ کے بول رہا ہے, اور یہ جادو اور سر چڑھ کر بولے گا اگر عمران خان کو باہر آنے دیا جائے. ڈو یو ریئلی تھنک کہ کل کا جو فیصلہ تھا مخصوص نشستوں کی واپسی کا فیصلہ بڑی ایک وکٹری ہے تحریک انصاف کے لیے, عمران خان کے لیے؟ اور آج عدت نکاح کیس, بڑی امیدیں تھیں کہ عدت نکاح کیس میں بریت مل جائے گی تو عمران خان کی رہائی بالکل ممکن ہو جائے گی, کوئی ان کو اندر نہیں رکھ سکتا. لیکن جس طریقے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں, اور رانا ثناءاللہ کے پریویس بیان آپ اٹھا کر دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ حکومت ہر ممکن کوشش کرے گی کہ عمران خان کو زیادہ سے زیادہ جیل میں رکھا جا سکے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آسانی کا سفر شروع ہے یا مشکلات اور بڑھ گئی ہیں؟ شاید یہ مشکلات تو ابھی ہیں, ابھی یہ تو نہیں کہا جا سکتا مشکلات تو کم نہیں ہوئی ہیں. اور جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی اور میرا موقف یہ دیا کہ اصل میں عدالتوں سے یہ سیاست کے بڑے معاملے جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے, اور اس کے لیے سیاسی میدان میں ہی اترنا پڑتا ہے. اور بہت بڑی کامیابیاں ملی ہیں عدالتی فرنٹ کے اوپر, اور اس میں جو عدالتی فرنٹ پہ ملی ہیں اس کا بہت بڑا تعلق تو آپ کو معلوم ہے کہ حکومت کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, وہ سب سے لڑنا چاہ رہے ہیں. اب ان کی جو لڑائی ہے عدلیہ سے, ابھی آئی ایم شور آپ اس کو بھی کور کر رہی ہوں گی, اور آپ کا چینل بڑا کمپریہنسولی کور کر رہا ہے. آپ دیکھیں جس طرح سے وزراء جو ہیں انہوں نے پوری کی پوری سپریم کورٹ کو ٹیک آن کر لیا ہے, سارے کے سارے ہائی کورٹ کے ججز کو ٹیک آن کر لیا ہے. 125 کے قریب ہمارے جو سینئر ججز ہیں سارے کے سارے حکومت کے نشانے پہ ہیں. اور یہ جو سلسلہ ہے یہ اب صرف سینئر ججز تک نہیں رہا بلکہ سیشن ججز تک چلا گیا ہے. آپ کے سامنے جس طرح سے سرگودا کے اینٹی ٹیررزم جج نے, راولپنڈی کے اینٹی ٹیررزم جج نے, پھر اس کے بعد جو باقی ججز ہیں انہوں نے جس طریقے سے ایک دلیرانہ موقف لیا اور بتایا کہ کس طرح سے ان کو جو ہے وہ ڈرایا گیا, دھمکایا گیا. سو ایک پورے سوسائٹی کے خلاف ہی جنگ شروع کر دی ہے. سو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کون اور ایڈوائز کر رہا ہے, کیسے کر رہے ہیں, کیونکہ جو نون لیگ کے وزراء ہیں, ہم ایک ایسے ملک پہ رہتے ہیں جہاں انصاف کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کو انصاف ملے وہی انصاف ہے, مجھے جو انصاف ملے وہی انصاف ہے, دوسرے کو انصاف ملے وہ فیور ہے, وہ اس کو ہم انصاف نہیں سمجھتے ہیں. انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی اتنی پولرائز ہو گئی ہے کہ ایک وقت ایسا آیا, آپ کو بھی پتہ ہے پچھلے کچھ عرصے میں, کہ ججز جس کیس میں بیٹھتے تھے تو پتہ چلنا شروع ہو جاتا تھا کہ فیصلہ کیا آئے گا. یہ انفارچونیٹ ہے, یہ کوئی فخر والی بات نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اب جس طریقے سے حکومت ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہی ہے, ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ مسائل بڑھ جائیں گے؟ اور مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت ہینڈل کیسے کرنا چاہ رہی ہے. آپ دیکھیے کہ جو اس وقت ایک تو پرابلم یہ ہے
کہ آپ کو بھی یہ علم ہے کہ جو وزراء آپ کے پاس آتے ہیں وہ پہلے تو یہی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ کو تو پتہ ہی ہے ہماری جو پارٹی ہے اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کدھر سے ہو رہا ہے, یہ جو خواتین جیل میں ہیں, لوگ جیل میں, ہم نے تو نہیں بھیجا ہوا, نہ ہی ہماری وجہ سے جیلوں میں, اور یہ اوپنلی یہ بات کرتے ہیں. اب کل نواز شریف صاحب نے جو اپنی میٹنگ بلائی ہے, دیکھتے ہیں اس میں کون سا کبوتر نکالتے ہیں وہ آپ اپنے ہیٹ سے نواز شریف صاحب, کیونکہ روز ہی ہم سنتے ہیں وہ لانچ ہو رہے ہیں. ایک وقت میں آپ کو پتا ہے بلاول صاحب اس طرح لانچ ہوتے تھے تو مذاق ہی بن گیا تھا, اب نواز شریف صاحب کی لانچنگ مذاق بن گئی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اپنی اسٹریٹجی کل آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں. سیاسی حل کیا ہے؟ سیاسی حل جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں, آپس کے گریوینسز جو ہیں, جو بھی اس ملک کے لیے فیصلے ہونے چاہیے بہتری کے لیے, مل کر بیٹھ کر ایک ٹیبل پر کریں. ایک محمود خان اچکزئی فارمولا تھا, وہ بھی ہمیں ناکام ہوتا نظر آیا. دورانی صاحب بیچ میں آئے, وہ بھی ناکام ہوتا نظر آیا. مشاہد حسین سید صاحب نے بھی کہا کہ ہیلنگ ٹچ ہونا چاہیے اور راستہ بھی وہیں سے نکلنا ہے. تو کیا یہ غلط ہوگا؟ دیکھیے راستہ تو نکلنا ہے ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ میں. سیاسی جماعتوں کو ایکسکلوڈ نہیں کیا جا سکتا ڈائیلاگ سے. اگر آپ سیاسی جماعتوں کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیل مانگ رہے ہیں, اور اگر آپ ڈیل اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے تو اس وقت تو پھر پی ٹی آئی میں اور نون لیگ کی حالت کیا فرق رہ جائے گا. لہٰذا اس وقت جو بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تاثر تو ہرگز نہیں جانا چاہیے نا کہ آپ ڈیل انگیجمنٹ کرنی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, ڈیل نہیں ہو سکتی. کیونکہ آپ ابھی بھی شازیہ دیکھیں 1.5 کروڑ ووٹر جو ہے وہ رجسٹر ہو رہا ہے, یعنی اس کا مطلب ہے 1.5 کروڑ اگلے الیکشنز میں 18 سال کا اور ووٹر ایڈ ہو جائے گا. تو اب آپ یہ جو نوجوان ہے اس کا جو سینٹیمنٹ ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس کو جو ہے وہ نہیں کر سکتی, اگنور نہیں کر سکتی. حل تو یہی ہے کہ ایک پہلے ماحول چاہیے. دیکھیں اگر میری اور آپ کی بات چیت ہی نہیں ہے, اور مجھے پتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ میری سختیاں بڑھانے کے ہی منصوبے بنا رہی ہیں, تو میں آپ سے کیا بات کروں گا. لہٰذا حکومت نے, اسٹیبلشمنٹ نے بات چیت سے پہلے کو ماحول تو بنانا ہے نا. اب آج اگر عدت کیس کے فیصلے کے بعد جو بشرا بی بی ہیں ان کو دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے, تو مجھے آپ بتائیے کیا ماحول رہ جائے گا بات چیت کا. اگر آپ اس طرح سے جعلی کیسز بنا کے آپ نے ان کو ڈال دیا تو پھر ماحول کیسے رہے گا. ایک طرف آپ بات چیت, ایک طرف ملک جو ہے وہ پورا بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر پہنچا ہوا ہے. لوگوں کی پرسوں کا گیلپ سروے آپ دیکھیے, ہوش اڑ جانے چاہیے تھے ہمارے. وہ کہہ رہے 94% پاکستانی کہہ رہے ہیں ہم باہر جانا چاہ رہے ہیں. اب آپ بتائیے اس قدر اگر مایوسی ہے اپنے مستقبل سے, تو سارے لوگوں کو سارے کام چھوڑ کے تو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے نا کہ اس کو ریوائیو کیسے ہم نے کرنا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دونوں طرف سے ظاہر ہے جو حکومت ہے, سیاسی جماعتیں, انہیں بھی ایک قدم پیچھے ہٹنا ہے, خان صاحب کو بھی ایک قدم پیچھے ہٹنا ہے. کہیں نہ کہیں تو دونوں طرف سے جھکاؤ آئے گا, اپنے آپ کو بینڈ کریں گے, تھوڑا فلیکسیبلٹی شو کریں گے تو دونوں طرف سے بات ہوگی. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ عمران خان صاحب کو کن چیزوں سے پیچھے ہٹنا ہے جو وہ بالکل ریلیکٹنٹ ہے, کہتے ہیں میرے خلاف تمام کیسز ختم ہو, تمام گرفتار کارکنان کو رہا کیا جائے, جو موسٹ امپورٹنٹ بات وہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں چوری شدہ مینڈیٹ واپس کیا جائے. وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اتنا پاسبل ہے, حکومت کرے گی یہ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بات چیت تو شروع ہو نا. حکومت کیا کرے گی, حکومت وقت ہی مانگے گی نا. حکومت کہے گی جی مینڈیٹ کا ہمیں آڈٹ کرانے دیں,